أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سامعین کرام، آج سورہ بقرہ آیت نمبر 54 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ لفظی ترجمہ اور اس کی تھوڑی سی تشریح آپ کے سامنے۔ لفظی ترجمے میں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اب جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے واسطے اپنی قوم کے، یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم، بے شک تم نے ظلم کیا، انفسکم، اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجل، بچڑے کو معبود بنا کر، بچڑے کو پکڑ کر، فتوبوا الی بارئکم، پس توبہ کرو اپنے پروردگار سے، فاقتلوا انفسکم، پس قتل کرو اپنی جانوں کو، ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ بہتر ہے واسطے تمہارے رب کے پروردگار کے نزدیک، فتاب علیکم، پس اللہ تم پر متوجہ ہوا، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ روان ترجمے کے بعد جو مضمون کی بات ہے وہ پچھلی آیت سے اس کا ربط چلا آ رہا ہے، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی، شاید کہ تم راہ پالو۔ اگر اس کا کانسیپٹ دیکھیں تو یہ بات یہ سمجھ آ رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر چلے گئے اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے 40 دنوں کے لیے، تو حضرت ہارون علیہ السلام کو پیچھے اپنی قوم کے لیے وہ بطور ہادی، بطور رہنما، بطور سردار، بطور نبی ان کو چھوڑ کے چلے گئے، اور جب واپس آئے تو دیکھا سامری نے ایک بچڑا بنایا اور یہ سارے اس کی پوجا کرنے بیٹھ گئے، اس کو اپنا معبود بنا دیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا، کیونکہ پیچھے سے یہ قوم بت پرستی کرتی آئی، گائے کو پوجتی آئی، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید موسیٰ علیہ السلام کا خدا بھی کوئی ایسا ہی ہوگا جیسا یہ بچڑا ہے، تو انہوں نے بچڑے کی پوجا کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو ان کا عمل تھا اس کو تو ناپسند کیا۔ شرک تو شرک ہے، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو انہوں نے آ کے دیکھا قوم تو بہک چکی ہے، بھٹک چکی ہے، اور وہ
بچھڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی انہوں نے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو انہوں نے تھوڑا سا جھنجھوڑا، سرگرش کی کہ یہ تم نے کیا کیا، میرے بعد قوم بٹک گئی۔ لیکن بہرحال لا کر قرآن مجید یعنی توریت پہلی شریعت کتاب ہے، اور اس کی تختیاں لا کے قوم کے سامنے دی کہ یہ لو وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ لیکن قرآن مجید نے ان کا یہ جو عمل ہے بت پرستی کا، بچھڑے کو پوجنے کا، اس عمل کو قرآن مجید نے معاف کر دیا۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ پھر ہم نے معاف کیا تم کو تمہارا یہ گناہ، شاید کہ تم شکر بجا لو۔ اب دیکھیے دلچسپ بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں جو انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی اور اللہ نے اس کو معاف کیا، تو ایک شرک تو معاف ہو گیا۔ اگر آج اس بات کو اپنی امت مسلمہ پاکستان اس کے ساتھ تشبیہ دے جسے ہم مدینہ کی ریاست کہتے ہیں، تو یقیناً جو ہم سے گناہ ہو رہا ہے وہ جمہوریت ایک شرک ہے، سوورینٹی آف دی پیپل۔ اللہ کا حاکمیت نہیں چلے گی، انسانوں کی اکثریت کا کہا مانا جائے۔ لیکن اللہ کی مہربانی یہ ہے اور اس میں حکمت بھی یہ ہے کہ جمہوریت ایک ایسا طرز حکومت ہے جس میں انسانوں کو گنا تو جاتا ہے، تولا نہیں جاتا، لیکن انسانوں کو بولنے کی آزادی ہے، انسانوں کی زبانوں پر کوئی قید نہیں ہے، ان کو کھلی اجازت ہے، وہ جس کے خلاف بات کرنا چاہیں کریں، جو وہ بات حق پیش کرنا چاہیں کریں، قرآن مجید کی تعلیم دینا چاہیں دیں۔ تو یہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک سسٹم جس کو ہم بادشاہت کے یا ڈکٹیٹرشپ کے مقابلے میں جمہوریت کو ہم سمجھتے ہیں، لیکن اس میں ایک فائدہ یہ ہے کہ اس میں انسانوں کی زبانیں کھلی ہیں۔ اگر اس کے مقابلے میں بادشاہت ہو یا ڈکٹیٹرشپ ہو گئی یا کوئی ایسا ظلم کا حکمران، ظالم حکمران آ جائے، وہ زبانیں بند کر دے، تو ہم اپنی زبان کھلی ہونے کے ناطے تو قرآن مجید کی تعلیمات لوگوں کو دے سکتے ہیں، اور یہ بہت بڑا بینیفٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید اگر امت مسلمہ قرآن مجید کی تعلیم کو عام کرنا شروع کرے، جیسے آج اسکولوں میں اس کی تعلیم کرنے کا ایک موقع ہے، اسی طرح اس کی تشبیہ دیکھیے قرآن مجید نے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ سے دی ہے کہ اب شریعت آ گئی ہے، اب تم شریعت کو نافذ کرو، شریعت پر عمل کرو تو تاکہ تم راہ پالو۔ تو اس راہ پالو کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید بھی ہمارے لیے ایک ہدایت اور رہنمائی ہے تا دم قیامت، اور اگر امت مسلمہ اس کو اختیار کر لے، اس کو نافذ کر لے اپنی ذات پر، اپنے گھر میں، اپنا کنبہ، اپنا خاندان، پھر قصبہ اور پھر حکمران، تو یقیناً یہ جو ہمارا جمہوریت کا شرک ہے یہ اللہ سے معاف کرے گا، کیونکہ اس کی وجہ سے آدمی قرآن مجید کو عام کر سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب اس قوم کو یہ بات کہی گئی کہ اب توریت آ گئی ہے، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تو جب انہوں نے توریت کی تحریف کی ہے، اس کو نہیں مانا، تو پھر اب سزا سنائی گئی ہے۔ یقیناً ہر نعمت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لیتا ہے، اور اس امتحان کی پاداش میں اس کو پھر سزا ملتی ہے۔ تو دیکھیے بات کیا کہی جا رہی تھی، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے واسطے اپنی قوم کے، بے شک تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر۔ اب یہ جو اشارہ کیا جا رہا تھا یہ ظلم تھا، وہ جو انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی ہے، وہ بچھڑے کی پوجا ظلم تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کیا، اور اس کے بعد توریت کی تحریف کی ہے، توریت کو نہیں مانا، اس کو نافذ نہیں کیا، اس کو تبدیل کر دیا ہے، تو اس پر وہ سزا سنانے کے بعد بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، تم نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، تو اب کیا ہے
فتوبوا الی باری، بس توبہ کرو اپنے رب کی طرف، اپنے پروردگار سے توبہ کرو، توبہ۔ اور دیکھیں یہ بڑی دلچسپ ایک آیت ہے، اس میں ایسا ہے کہ جب بھی ایک آدمی اپنے بیٹے کو یا ایک استاد اپنے شاگرد کو جب ایک مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ اس کے گناہ پر اسے معافی دیتا رہے، اس کو تنبیہ کرتا رہے، باپ چھوڑتا رہے، تو یقیناً وہ تو ایک، لیکن جب اسے انتہائی غصہ آ جائے، والد کو آ جائے یا استاد کو آ جائے، تو جب وہ چھڑی پکڑ لے تو مارنا شروع کرنے سے پہلے وہ پچھلی جو اس نے معافیاں اس کو دی ہوتی ہیں، پچھلے سارے گناہ پر جو اس نے چھوڑا ہوتا ہے، وہ اس کے ریپیٹ کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل قرآن مجید یہاں وہ ریپیٹ کر رہا ہے کہ ہم نے تم نے بچھڑے کی پوجا کی اور ہم نے تمہیں اس وقت معاف کر دیا تھا، اور اب کیا ہے، اب تمہاری توبہ جو ہے وہ یہ ہے کہ تم فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، پس اپنی جانوں کو قتل کرو۔ تو یقیناً پھر وہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم تو کیا ہے، جو قتل و غارت ہوئی ہے، جس کے ہاتھ میں جو آیا اس نے دوسرے کو پار کر دیا۔ 70,000 بنی اسرائیل کے آدمی جو ہیں وہ ایک رات میں قتل ہوئے۔ جو طاقتور تھا اس نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر جب کوہ طور پر گئے ہیں اللہ سے، تو یہ اللہ میری امت کا کیا بنا؟ تو اللہ نے کہا کہ جن لوگوں نے انہیں قتل کیا ہے وہ بھی، ان کی بھی بخشش ہو گئی، اور چونکہ انہوں نے حکم پر عمل کیا ہے، کہا مانا ہے انہوں نے، اور جو قتل ہو گئے وہ بھی پاس ہو گئے وغیرہ وغیرہ۔ یہ تو بعد کی بات ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم ماننے پر ان کو یہ سزا بھی ملی اور اس پر یہ خانہ جنگی ہوئی۔ اب دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان فرمائی ہے کہ بنی اسرائیل اور میری امت ایسے ہوں گے جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے متشابہ ہوں گے، یعنی اگر اس امت میں بھی کوئی ایک ایسا شخص تھا جس نے اپنی والدہ کے ساتھ، ماں کے ساتھ زنا کیا ہو، تو میری امت میں بھی کوئی ایسا بدبخت شخص ہوگا جو ایسا عمل کرے گا۔ تو اس درجے تک متشابہت بیان کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے ہاتھ نہیں ایک دوسرے کو جوڑ کر بتا رہے ہوتے، ہاتھ متشابہ ہوتے، اسی طرح یہ امت ہے۔ اگر آج اس امت کی طرف دیکھیں تو آپ کا ملک جو ہے کتنی بار خانہ جنگی سے باز آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب، ان لوگوں نے کوشش کی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے میں ان کے اندر کوئی خانہ جنگی کا سلسلہ بن جائے، مذہبی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، مسلکی اعتبار سے، اور فوج اور پولیس کو لڑا دیا ایک مرتبہ تو انہوں نے، مظفر کے دور میں یہ کچھ ہوا ہے، ہم نے خود دیکھا۔ تو یہ خانہ جنگی کے جو اسباب بنتے رہے، یہ اسلام دشمن قوتوں کی کوشش ہے کہ جیسے بنی اسرائیل میں یہ کچھ ہوا تھا، پاکستان میں بھی کسی نہ کسی طریقے سے، اور آج دیکھیے آج بھی تو یہی حال نظر آ رہا ہے کہ اسمبلی میں بھی یہ آپس میں لڑنے اور مرنے مرانے کے حد تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو کسی طرح یہ خانہ جنگی کیوں نہ ہوئی اس ملک میں، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے۔ یہ ہم پڑھ اس لیے نہیں رہے کہ ہم ان کی تاریخ کو دہرائیں اور ہم یہ کہیں کہ ہم نے قرآن کا ترجمہ سیکھا ہے، نہیں، اس سے ہمیں ہدایت اور رہنمائی کی بات ہے کہ قرآن مجید کے ہوتے ہوئے اور جب آپس میں لڑے ہیں، تو دیکھیے اس کا ایک واقعہ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں یہ بات بیان ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون۔ تو یہ دیکھیے سورہ آل عمران میں یہ بات بیان ہوئی ہے۔ اور وہ جو موقع تھا وہ بھی اوس اور خزرج دو بڑے قبیلے، یعنی پہلے ایک جنگ جمل ہوئی اور اس میں اوسیوں نے خزرج کو مارا اور خزرجیوں نے اوسیوں کو مارا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اور ایک مرتبہ اوس اور خزرج اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اسلام لانے کے بعد ایسے شر و شکر ہو بیٹھے،
گھل مل بیٹھے کھانے کھائے جا رہے تھے اور ایک محفل سجی ہوئی تھی. ان کے قریب سے ایک بوڑھا یہودی گزرا اور اس نے دیکھا یہ تو بڑا کام خراب ہو گیا کہ یہ اوس اور خزرج دونوں ایک ہی جگہ پر بھائی چارے کے اعتبار سے بیٹھے ہیں. اس نے ایک نوجوان کو تیار کیا اور اس نے جنگ جمل اس کو اس کے اسباب اور اس کے واقعات پڑھائے اور اسے یہ کہا کہ مجھے تو یہ شاید اوس اور خزرج والے جان لیں، تمہارے بارے میں تو ان کو نہیں پتہ، تم جاؤ اور ان کے اندر جا کے بیٹھ کے یہ بات ان کو جنگ جمل یاد کرواؤ جس میں اوسی اور خزرج کی ایک دوسرے کے سینہ سفر ہو گئے اور قتل و غارت ہوئی. تو اسی طرح اس نوجوان نے کیا، جا کر انہوں نے اوسی اور خزرجی کے جو جنگ جمل کے واقعات تھے وہ بیان شروع کیے اور ایک کو اوسی اٹھا اور اس نے خزرجی کو اور ایک خزرجی اٹھا اور ان کے سر تک تو پھاڑ دیے. یہ خبر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پھر انہوں نے یہ آیات تلاوت فرمائی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. مضبوطی سے تھامو اس قرآن میں، واعتصموا بحبل اللہ، یہ اللہ کی رسی کو، یہ اللہ کی رسی ہے، ایک سرا ہمارے ہاتھ میں ہے اور ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے. جیسے قرآن مجید لوح محفوظ میں ہے اسی طرح قرآن مجید ہمارے ہاتھوں میں ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک رسی کی مانند کہا، یہاں بھی کہا ہے اور ایک جگہ پر بھی. اور یہ جو قرآن مجید ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. اس سیرت کے حوالے سے دیکھتے ہیں وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. تو اس اعتبار سے دیکھیے کہ قرآن مجید کے ہوتے ہوئے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے ان آیات کو تلاوت فرمایا تو پھر وہ سیر و شکر ہوئے. تو اس درجے تک انہوں نے کوشش کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دور میں بھی یہ کچھ ہوا اور اس کے بعد بھی اب تک یہی کوشش ہو رہی ہے. لیکن قرآن مجید نے یہاں ہمیں جو ہدایت اور رہنمائی دی ہے وہ اس لیے نہیں دی ہے کہ ہم کوئی واقعات پڑھیں اور واقعات کو سنائیں اور خوب مزے لیں، یہ ایسی بات نہیں ہے. اس سے ہمیں قرآن مجید پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے اور اس کو دوسروں تک پہنچا کر اس سے ہمیں برکات نصیب ہونی چاہیے، اس سے اپنے معاشرے کو تبدیل ہونا چاہیے. تو جیسے قرآن مجید کی وہ آیت ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. خسارے سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت اس طرح کریں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، تو تبھی تو اس کا حق ادا ہو سکتا ہے. تو ان آیات سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ اس قوم کو بھی قرآن مجید کو، یعنی انہوں نے توریت کو چھوڑا تو انہیں وہ سزا ملی. اور آج جو ہم یہ کہہ رہے ہیں قرآن مجید کو ہم نے چھوڑا ہے، قرآن مجید کی یہ تعلیمات کو ہم نے نافذ نہیں کیا، تو اس لیے ہمیں اللہ سے رحم مانگتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں. آج ویسے بھی پہلا روزہ ہے کہ یا اللہ ہمیں اس عذاب سے بچانا اور ہمیں قرآن مجید پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمانا. اور یہ ایک درجے تک اس گورنمنٹ میں کام بھی بہت ہوا ہے کہ اسکولوں میں جو جا کر قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کیا گیا ہے. تو بات یہ ہو رہی تھی ذالک خیر لکم، یہ بہت بہتر ہے واسطے تمہارے عند بارئکم، تمہارے رب کے نزدیک فتاب علیکم. اگر ہم نے یہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ ہم پر متوجہ ہوگا، ہماری توبہ قبول کرے گا. بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.